چاہتے ہیں بڑی مشکل سے جاتی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا، توبہ کرنے والا اور بھولنے والا ہوتا ہے، یعنی باتوں کو بھلا دیتا ہے جو غلط قسم کے لوگوں کے رویے ہوتے ہیں۔ جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ واعظ اور نصیحت قبول کرتا ہے، یعنی مان جاتا ہے بات کو، ریزسٹ نہیں کرتا۔ پھر یہ یاد رکھیے کہ غلط کام، غلط باتیں، زبان کی غلطیاں یہ جہنم میں لے جانے کا سبب بنتی ہیں۔ گناہ ذلت کا سبب بنتے ہیں۔ صغیرہ گناہ بھی، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی بندے کو ہلاک کر دیتے ہیں۔ گناہوں کا ایک بوجھ ہوتا ہے جو قیامت کے دن لوگ اپنی پیٹھ پہ اٹھائے ہوئے ہوں گے، اس لیے ہمیشہ گناہوں سے معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ جو گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، بڑا بخشنے والا ہے، وہ دن اور رات توبہ قبول کرتا ہے۔ انبیاء بھی استغفار کرتے تھے، یہ بتائیے اور استغفار کرتے تھے 70 سے 100 بار، ٹھیک ہے نا؟ کیا ہم بھی کچھ دفعہ استغفار کرتے ہیں؟ ہم میں سے ہر بہن کو کم از کم 100 دفعہ یہ تسبیح ضرور پڑھنی چاہیے، استغفر اللہ و اتوب الیہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ ایک تسبیح لازماً ہر روز کیا کریں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو معصوم تھے وہ 100 دفعہ استغفار کرتے تھے تو ہمیں نہیں کرنی چاہیے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، وہ ذات جس سے میں توقع رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن وہ میری خطائیں معاف کر دے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ کسی یاد ہے موسیٰ علیہ السلام کی توبہ کی دعا؟ جب ان سے وہ ایک شخص قتل ہو گیا تھا غلطی سے، رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم۔ یونس علیہ السلام نے کون سی دعا کی تھی؟ شابش۔ داؤد علیہ السلام نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی، اور پھر وظن داؤد انما فتناہ فاستغفر ربہ، استغفار کیا تھا انہوں نے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ لوگوں استغفار کرو، اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے، آسمان سے وہ بارشیں برسائے گا، تمہیں مال اور بیٹے دے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ یہ استغفار کے فائدے ہیں۔ معافی مانگنے سے یہ کچھ ملتا ہے۔ آپ کی زندگی میں کسی بھی چیز کی کمی ہے نا، کوئی بھی آپ کا پرابلم ہے، آپ استغفار شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دیں گے۔ گناہوں سے توبہ کریں۔ تمام لوگوں کو استغفار کا حکم ہے، اور ایمان والوں کی تو خاص صفت ہے وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ وہ سحری کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ اور جو اللہ سے معافی کی امید رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور بخشش مانگنے والے کے لیے اللہ کا وعدہ ہے کہ جب تک بندہ معافی مانگتا رہے گا اللہ تعالیٰ بھی اس کو معاف کرتا رہے گا۔ ہر بار گناہ کرنے پر سچی توبہ کرتے رہنا چاہیے، شرمندگی سے معافی مانگتے جانا چاہیے، اور جو استغفار کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات کو اس وقت آسمان دنیا پہ آتا ہے جب رات کا آخری تہائی حصہ رہ جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کر لوں، ہے کوئی جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے بخشش طلب کرے تو میں اس کو بخش دوں۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ خود بلاتے ہیں آؤ بخشش مانگو، میں معاف کر دوں گا۔ ہماری بعض نعمتوں کے راستے میں ہمارے گناہ رکاوٹ ہوتے ہیں، ان سے معافی مانگ لیں تو وہ نعمتیں واپس آ جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑا گناہ استغفار سے معاف ہو جاتا ہے، اور توبہ انسان کو گناہوں سے پاک کر دیتی ہے۔ استغفار دلوں کی صفائی کا ذریعہ ہے۔ گناہ سے دل پہ سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھیل جاتا ہے، دل کالے ہو جاتے ہیں، استغفار ان کو چمکا دیتا ہے۔ استغفار سے برائیاں نیکیوں میں بدل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اچھا سامان زندگی ملتا ہے، رزق، مال اور اولاد میں اضافہ ہوتا ہے، انسان کو خیر و برکت اور طاقت نصیب ہوتی ہے۔
کچھ بیماریوں کا علاج بھی استغفار ہے. پھر سینے کی تنگی دور ہوتی ہے، دل کی گھٹن، ڈپریشن، اس کا علاج بھی استغفار ہے. بندے کی حالت بہتر ہونے لگتی ہے. اللہ کا عذاب نہیں آتا جب تک بندہ استغفار کرتا ہے. قیامت کے دن وہ شخص اپنا نامہ اعمال دیکھ کے خوش ہو جائے گا جس میں ڈھیروں ڈھیر استغفار ہوگا. استغفار جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے. تو کرنے کے کام کیا ہیں؟ کرنا کیا ہے؟ کثرت سے استغفار کرنا ہے. روزانہ کتنی بار؟ 100 بار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک ایک مجلس میں 100 بار کر لیتے تھے. اگر ہم سارے دن میں بھی 100 بار کر لیں تو بڑی بات ہے. پھر امید رکھ کے بخشش مانگنی ہے. یہ نہیں کہنا پتہ نہیں میرے تو گناہ اتنے زیادہ معاف ہوں گے کہ نہیں، یہ نہیں کہنا. یہ سوچنا ہے اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ مجھے معاف کر دے گا. پھر گناہ ہو جائے تو انتظار کرنا ہے کہ 80 سال بعد حج پہ جائیں گے تو توبہ کریں گے. فوراً توبہ کرنی ہے. کھلا گناہ ہو تو کھلی توبہ، چھپا گناہ ہو تو چھپ کے توبہ. اور سچی توبہ. سچی توبہ کا مطلب یہ ہے کہ انسان پکا ارادہ کرے کہ میں نے دوبارہ نہیں اس گناہ کی طرف آنا. پھر یہ ہے کہ شرمندہ ہونا اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرنا اور گناہوں سے ڈرتے رہنا. جو شخص دنیا میں اپنے گناہوں سے ڈرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کا ڈر نکال دیں گے، اس کا ڈر ختم ہو جائے گا.